ادھر وہ ماشاءاللہ مرضیوں نے سلام قبول کر لیا ہے. کافی زیادہ مجمع کھڑا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اختتام کی طرف نماز کا وقت بھی ہے. میں صرف حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دعویٰ دوں گا آپ کے گاؤں کی معروف شخصیت اور حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے چشم و چراغ, جنہوں نے اس گاؤں کے اندر ہمارے ساتھ شانہ بشانہ اس کام کی محنت کی. آج اس کا پھل آپ کے سامنے ہے. تشریف لاتے ہیں سید السادات حضرت مولانا سید محمد طاہر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ. صرف اختصار کے ساتھ حضرات کا شکریہ ادا کریں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد بے شمار بے شمار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بندے کا پتھر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے خوشی کے اس لمحے ان لمحات میں ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا. بہت خوشی ہے, بڑی مسرت ہے. آپ سب کے چہرے شاد ہیں, یہ محسوس ہو رہا ہے. آج 6 ہمارے بھائی کلمہ پڑھ کے ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. ہم انہیں دل کی اتہ گہرائیوں سے اہلاً سہلاً مرحبا کہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں استقامت نصیب فرمائے اور دیگر دوسروں کو بھی اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور روئے زمین کے سارے انسانوں کو امام الانبیاء امام الرسل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار اور غلام بنا دے. آمین. آپ سب کا شکریہ, ساری برادریوں کا شکریہ, جوانوں کا شکریہ, بزرگوں کا شکریہ اور دعائیں کرنے والے ان نامعلوم دوستوں کا بھی شکریہ. کل کے دن ایک دوست عمرہ کر رہے تھے, سپیشل وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں میزاب رحمت کے پاس میں نے سپیشل ان بھائیوں کی استقامت کی دعا کی ہے. کتنی خوش قسمتی ہے. میں دلی دعا گو ہوں آپ سب کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے ہمارے والدین سے راضی ہو جائے. آمین. اور میں ساری مساجد کے متولیوں کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں, سارے اماموں کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں, مولانا ذیشان معاویہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں, مولانا عبدالرحمن صدیقی صاحب کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں, جناب نعیم اللہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں, اور جناب مفتی نوید احمد سبحانی صاحب حفظ اللہ تعالی و دامت برکاتہ العالیہ کا میں بالخصوص شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اس محنت کے ساتھ, اس لگن کے ساتھ جوانوں کو جوڑا, قافلہ بنایا, اللہ کی اور اس کے رسول کی پہچان ان جوانوں کی کرائی اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار اور غلام بنائے. اور ماشاءاللہ نعرے لگاتے ہوئے تعالیٰ ان سے اور کام لے. یقیناً جس وقت اس کام کو شروع کیا گیا تھا اس وقت ایک مسجد پہ دوسری مسجد پہ وہ وقت آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بڑی مسجد میں سب کو جمع فرما دیا. آپ کو یاد ہے بہت سے ہمارے ساتھی اب ہم میں نہیں اللہ کے پاس جا چکے ہیں. ان بڑی مسجد کی انتظامیہ کے بالخصوص شکریہ. اللہ انہیں شاد و باد رکھے, انہوں نے جگہ دی اور سب کو وہاں پر جمع کیا اور خدمت کی, تواضع کی اور لنگر کھلوایا. اور پھر مفتی نوید احمد میرے جانے کے بعد, علماء کے بچھڑنے کے بعد مفتی نوید احمد سبحانی صاحب نے اس کو جاری و ساری رکھا. میں اپنا بقیہ ٹائم میں نہیں دیتا ہوں, آپ ان کی گفتگو سماعت فرمائیں گے یقیناً. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سے میں باتیں کرتے رہتا ہوں, میں چند باتیں آپ سے کروں گا. جناب یہ میری شکل دیکھ لیں, نام محمد سنگری سبحانی ہے. متعارف میں اس حوالے سے ہوں کہ یہ مولوی بڑا گرم ہے, بدنام میں اس حوالے سے ہوں کہ یہ مولوی بڑا سخت ہے. قرآن کہتا ہے رحماء بینہم
بیٹھے بیٹھے یار آپ سے باتیں ہوتی رہتی ہیں. قرآن کہتے ہیں رحماء بینہم اشداء علی الکفار. تو میرے نمازی یا جتنے میرے جاننے والے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں، جو ہمارا ہے وہ مجھے گالی بھی دے دے تو میری طرف سے اس کے لیے یہی ہے کہ قیامت تک معافی ہے. تو مجھے دھکے دے کر میری مسجد سے بھی نکال دے، میرا اعلان یہی ہے کہ قیامت تک معافی ہے. اپنی ذات کا میں نے کبھی مسئلہ نہیں رکھا. آپ مسلمان ہوئے، اگر آپ مجھے کہیں نہ نہیں ہمارے جوتے ہمارے پاؤں میں پہنا دو، میں پہنانے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے. ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ ذات کا مسئلہ نہیں ہوتا. آج بھی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ واللہ بخدا قادیانیوں سے کبھی ذات کا مسئلہ نہیں رہا. ایک ہی تھا کہ قادیانی نے اللہ کے رسول یہ حوالہ دے رہے تھے. میرا دل نہیں کر رہا، میں صرف آپ بھائیوں کو ایک حوالہ دے رہا ہوں. آپ سب انٹرنیٹ چلانا جانتے ہیں، وی پی این ڈاؤن لوڈ کریں، کتاب روحانی خزائن ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کی 22 جلدیں آپ جانتے ہوں گے. 18ویں جلد نکال لیں، صفحہ نمبر 400. سیر ہر آنم صد حسین اس در گرے بانا، کہ میں ہر وقت کربلا کی سیر کرتا ہوں، 100 حسین میں جیب میں رکھتا ہوں. دوسری بات سن لیں میں اختصار کے ساتھ. یہ بات کرتے ہوئے میں واللہ باللہ تاللہ میری زبان کانپتی ہے. خدا اس سے پہلے مجھے موت دے دیتا اگر صرف آپ کے سامنے سچ آشکار کرنا مطلب نہ ہوتا. یہی کتاب نکال لیں، 19ویں جلد نکال لیں، صفحہ 194 نکال لیں. یہ کہتا ہے نسیتم جلال اللہ والمجد والعلا، تم نے خدا کے جلال اور مجد کو بھلا دیا. وما ورتکم الا حسین، تم صرف حسین کا ذکر کرتے ہو. اگلا شعر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی، صرف ان بھائیوں کے لیے کہ یار تم کس گند سے کس خوشبو میں آئے ہو، صرف یہ محسوس کرنا. کیا کہا اس نے کہا فہذا علی الاسلام ایک دل مصائب، حسین تو اسلام پر ایک مصیبت تھا. ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، آپ کو کرنا نہیں پڑے گا، ساتھ لکھا ہوا ہے. لدا نفحات المسک قذر منقطر، میں اس بارگاہ میں لاکھ بار توبہ کرتا ہوں، لاکھ بار معافی مانگتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ حسین کستوری کی مشک کے پاس خون کا ڈھیر ہے. یہ لکھی ہوئی ہے بات. اپنے آپ کو کستوری کہہ رہا ہے اور امام حسین کو اس نے کیا بولا. میں ان نوجوانوں کو صرف یہ باتیں بتاتا تھا، میں نے کبھی انہیں نہیں کہا جا کے لڑو، جا کے کسی کو نقصان پہنچاؤ. میں 2 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، کبھی جمعے کی ایک تقریر میں میرا یہ لفظ نہیں تھا. میں نے صرف ان سے یہ کہا کہ جن کا یہ نظریہ ہے تم ان کے سائے سے بھی بچو. اب یہی نصیحت میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کرتا ہوں کہ یار جن کا یہ نظریہ ہے تو پھر پیچھے رہ گیا، کیا پیچھے باقی بچ گیا. قادیانیت اور اسلام میں ایک بنیادی فرق صرف یہ ہے، اسلام رسول اللہ کی محبت کا نام ہے. بس ایک صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ مسلمان ہوئے ہیں، آئیں گی مصیبتیں، گھبرائیے گا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جہاں آپ کو ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ آپ کے آگے کھڑے ہیں. یہ صرف بات نہیں ہے، یہ گواہ ہے اس ساری چیز کے. بس میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا. باقی وہ میں کھلا ڈلا بننا ہوں بات کرنے میں کبھی نہیں جھجکا. کرسی نیچے اوپر کوئی معنی نہیں رکھتا. شاہ صاحب نے کہا وہاں وہاں وہاں، میں نے کہا جہاں آپ کہیں گے ہم آئیں گے، لیکن ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں کیا ہے. بھی ادھر آنے سے سارے منع کرتے ہیں کہ ادھر نہیں جانا. آپ آئیں، ہم جناب اپنی پگڑیاں کھول کے آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے پاؤں پر بچھائیں گے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہیں گے ہم آپ کا استقبال کریں گے. میں نے پہلے کلیئر کر دیا ہماری شدت ہے، لیکن ان کے لیے جن کا یہ عقیدہ ہے. اب آپ نے یہ ساری باتیں سنی، ہزاروی صاحب نے آپ کو توبہ کروائی، سارا کچھ کروایا. اب صرف آپ اپنے ایمان سے بتائیں ان کے یہ نظریات ہو غلط نہیں. صرف یار شور شرابہ بند کرو 2 منٹ یار، مہربانی کرو.
آپ بھائی مجھے کہہ رہے تھے یار لعنت کو گالی شالی ہے، میں نے کہا نہیں، لعنت گالی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف کی دنیا میں بھی اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت، آخرت میں بھی لعنت۔ یار ایمانداری سے بتاؤ کہ میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ اور فاطمہ کے لال حسن اور حسین، تو اگر کوئی فاطمہ کے لال کے بارے میں یہ بات کرے تو پھر روضہ رسول میں نانا مصطفیٰ کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ تو جس نے اللہ کے رسول کا دل دکھایا، تکلیف دی، پھر آپ بتائیں آپ کو لعنت کرنے میں جھجک ہے؟ اس سے بڑے بڑے کفریات نبی ظاہر صاحب نے بھی نہیں بتائے، میں نے بھی نہیں بتائے، کتابیں موجود ہیں۔ جب آپ کا دل ہوگا تسلی کے لیے، صرف تسلی کے لیے آپ ایمان لائے اللہ تعالیٰ۔ بیٹھے بھائی، آخری کتاب میں دعوت دے رہا ہوں نعروں کی گونج میں، حضرت علامہ مولانا پیر سید صادق الامین شاہ صاحب، جس نے سننا ہے بیٹھ جائے۔ یار خاموش ہو جاؤ، خدا دا نام جو ہے ویکھو۔ بیٹھ لیں جی، بڑی مہربانی۔